نہ خدا کا خوف نہ نبی کی شرم دونوں ہمیں نہیں رہے. حالانکہ ویسے دوسرے آدمی کے سامنے شکایت چلی جائے تو وہاں شرما جائے. اللہ اور اس کے رسول کے لیے کوئی احساس نہیں. اور جن کو شرم ہوتی ہے ان کا حال اور ہوتا ہے. ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ اونچی. علامہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، لاہور میں ان کا مقبرہ ہے. عارف لاہوری کہلاتے ہیں. بظاہر پی ایچ ڈی کیا اس زمانے میں جا کے جرمنی میں، لیکن بہت کچھ کر گئے. ان کے بارے میں بتاؤں ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کا حال کیا تھا. ربائی ایک لکھی ہے فارسی میں، بڑی مشہور ربائی ہے ان کی. یہ کرم ہوتا ہے تو ایسی باتیں نکلتی ہیں منہ سے. کسی نے عبد المجید سالک نے لکھا ان کے بارے میں، کسی نے علامہ اقبال سے پوچھا لوگ آپ کو حکیم الامت کہتے ہیں. حکیم الامت کا مطلب یعنی امت کا بہت سمجھدار آدمی، وائز مین انگلش میں کہتے ہیں، دانا شخص. تو آپ حکیم الامت کیسے بن گئے؟ تو علامہ اقبال کہتے ہیں میں کیسے بن گیا سنو. میں نے 1 کروڑ مرتبہ گن کر درود شریف پڑھا ہے. اللہ حضور پر درود شریف بھیجنے کی برکت سے میری سمجھ میں اللہ نے خوبی رکھ دی ہے. وہ فرماتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. روز محشر عذر ہائے من پذیر. یا اللہ تو غنی ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء. قرآن کی آیت، اللہ غنی ہے اور تم فقیر. یا اللہ تو غنی ہے اور میں فقیر ہوں. غنی بے پرواہ کو کہتے ہیں. یا اللہ تو نفع نقصان سے اونچی پا. تجھے کوئی فرق پڑتا نہیں، کوئی تجھے سجدہ کرے نہ کرے تجھے کوئی فرق پڑتا. جو کرے گا اپنے فائدے کو، نہیں کرے گا اپنے نقصان کو. میں فقیر ہوں. یا اللہ مانا کیا ہوا؟ تو مجھے بخش دے تیرا کوئی نقصان نہیں، اور تو نہ بخشے تو تیرا کوئی فائدہ، کیونکہ تو بے پرواہ. تو قیامت کے دن یا اللہ میری توبہ قبول کر لے اور مجھے معاف کر دے. غنی ہے، میں بخشا جاؤں گا تیرا کیا جائے گا؟ نہیں بخشے گا تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو میرا عذر توبہ میری قبول کر لے اور مجھے معاف کر دے. وَرْحِسَابًا رَاتُ بِینِی ناگزیر. اور اگر تو نے نہیں معاف کرنا، حساب ضروری کرنا ہے، تو پھر مولا میری ایک چھوٹی سی درخواست ضرور مان لے. تو غنی ہے، معاف کر دے. اور اگر معاف نہیں کرنا اور حساب ضرور کرنا ہے، وَرْحِسَابًا
راتو بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ مولا اگر حساب کرنا ہی ہے اور معاف نہیں کرنا تو پھر اتنی بات مان لے، اکیلے میں 100 جوتیاں مار لینا، نبی کی نگاہ کے سامنے نہ کرنا۔ مجھے ان سے بہت شرم آئے گی کہ میرا امتی مجھ سے محبت کا دعویٰ اور یہ کرتا تھا، ان کی نگاہوں سے الگ کر کے سزا دینا ان کے سامنے مجھے بہت شرم آئے گی۔ آج عمل الصالحات کی بات کر رہا ہوں، آپ کو سنا رہا ہوں، خود میں شرمندہ ہو رہا ہوں، اپنا حال میرے سامنے۔ ہم لوگ بہت ناشکرے ہو گئے، نافرمان ہو گئے، توبہ کر کر کے توڑ توڑ کے سنبھلتے نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کا شوق عطا فرمائے۔ مومن جو ہے وہ اللہ کے پاس جانا چاہے گا، کیوں؟ اس کو دنیا پسند نہیں، اور جو دنیا سے دل لگائے ہوئے، اور آج ہمارا بھی وہی حال ہوتا جا رہا ہے۔ جس کا دنیا میں دل لگا ہوا ہے اس کو مرنے کا کوئی ارادہ لگتا؟ پوچھ رہا ہوں۔ وہ ایک بزرگ نے محفل میں پوچھا نا لوگوں سے، جنت میں کون کون جانا چاہتا ہے؟ سب نے ہاتھ اٹھا دیے۔ کہا یہ بتاؤ مرنا کون چاہتا ہے؟ کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ انہوں نے کہا یہ بتاؤ جب تک مرو گے نہیں جنت میں کیسے جاؤ گے؟ جنت میں جانے کے لیے دنیا سے جانا پڑے گا۔ دنیا سے نہیں جانا چاہتے اور جنت میں جانا چاہتے ہو، تو اس دنیا سے دل لگانا اچھی بات۔ یہ دنیا ہے، برتیں ضرورت کے مطابق برتیں، مگر اس میں دل نہ لگائیں، نیکیاں کریں، کیونکہ آگے کیا چیزیں کام آئیں گی؟ نیکیاں آئیں گی۔ اب یہاں دوسری بات بھی میں نے جو آپ کو سمجھانی ہے وہ بھی بتاتا چلوں کہ آمنو کے بعد عمل الصالحات ہے۔ عمل صالح نیک کام وہ ہوگا جو ایمان کے ساتھ ہو، جو پھر کہیے گا عمل صالح کون ہوگا؟ جو ایمان کے ساتھ۔ ایمان کے بغیر کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ ہو، وہ عمل صالح کا وہ درجہ جو ایمان والے کا پا سکتا نہیں۔ سمجھا دوں، ایک کافر جو اللہ کو نہیں مانتا سڑک بنا دیتا، اچھا کام ہے یا نہیں؟ رستہ بنا دیا، دریا پہ پل بنا دیا، ہسپتال بنا دیا، اچھا کام ہے یا نہیں ہے؟ اونچی، مگر یہ اس کا کام عبادت کا درجہ پا سکتا نہیں، کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں۔ اس کے بدلے میں اس کو دنیا میں مل جائے گا، شہرت مل جائے گی، پیسہ مل جائے گا، اس کو خوشحالی مل جائے گی، آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ مومن نیک کام کرے گا، دنیا میں اس کو کتنا ملے، آخرت میں بہت ملے گا، کیونکہ اس کا کام عبادت شمار ہوگا اور کافر کا کام عبادت شمار نہیں ہوگا۔ اس کے کفر کی وجہ سے وہ اس کا اچھا کام بھی وہ درجہ پا سکتا نہیں۔ تو اس کو پتا ہے کافر کو اپنے انجام کا، ایمان نہیں ہے اس کے پاس، تو کہے گا کہ مجھے دنیا کی طرف لوٹاؤ تاکہ اب اللہ کو مان لوں، تو اس وقت کا ماننا کام نہیں آئے گا اور وہ دنیا کی طرف نہیں لوٹ۔ یہ جو دنیا کی طرف لوٹنا، یہ کچے وہ لوگ جو ہوتے ہیں جو ایمان میں کمزور ہو جاتے ہیں، گناہ کر کر کے خراب، ان کا حال بھی ہو جاتا ہے۔
تو ہمیں ایمان کو مضبوط کرنا ہے تاکہ ہمارے دل میں دنیا نہ آنے پائے، یہ سینہ مدینہ بنے۔ کیا بنے؟ اس میں آرزویں آئیں تو ایمان والی آئیں، اس میں خواہشات آئیں تو نیکی والی آئیں۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم اسی کی طرف دھیان دیں گے، اور جب دنیا میں دل لگا لیں گے تو پھر اس دنیا میں خوبیاں نہیں آئیں گی۔ یہ جو اندر ہے نا، یہ اس کی صفائی بہت ضروری ہے، اور یہ صفائی ہوتی ہے کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنے سے۔ مولانا روم فرماتے ہیں نا، قال راب گزار مردے حال شو پیش مردے کامل پامال شو۔ باتیں کرنے والے کسی مرد حال کے پاس جا، تیری باتیں ہی باتیں ہیں، اس کے پاس جا جس کا حال ہو، جس کی سوچیں بھی اللہ والی، کام بھی اللہ والے، نیک کام کرنے والا۔ جو اللہ والا ہو اس کے پاس جا کے بیٹھ، وہ کر دے گا تیرے دل سے زنگ کو دور، صفائی کر دے گا۔ تو جب صفائی ہو جائے گی، تو اپنے آپ کو اس کے سامنے جب پامال کرے گا تو اب اس کے حال کا عکس تجھ پر پڑے گا، تو تیرے اندر بھی جلوے آ جائیں گے، چمک آ جائے گی، پھر تجھے بھی اچھی اچھی باتیں پسند آئیں گی، اچھے کام، اچھے ماحول پسند آئیں گے۔ جیسی صحبت ویسا اثر۔ حدیث شریف میں نا، لوہار کے پاس بیٹھو گے، اگر کالک نہیں بھی لگی ہے تو دھواں تو آئے گا نا، کالک نہیں بھی لگی تو دھواں آئے گا، دماغ کو چڑھے گا۔ عطار کے پاس بیٹھو گے، عطر فروش، عطر والے کے پاس، خوشبو نہیں بھی خریدو گے، خوشبو تو آئے گی نا۔ تو صحبت کا اثر ہوتا ہے، اچھوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حمام میں گیا نہانے کے لیے، جہاں جگہ بنائی جاتی تھی حمام کہتے تھے، گرم پانی وہاں مل جاتا ہے۔ نہانے گیا تو فرماتے ہیں حمام کی مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، مٹی سے۔ تو میں نے اس مٹی سے پوچھا، تو مشک ہے یا عبیر ہے؟ مشک اور عبیر خوشبوؤں کے نام ہے، تو مشک ہے یا عبیر ہے؟ اس نے کہا میں مٹی ہوں، مشک اور عبیر نہیں ہوں، میں کیا ہوں؟ مٹی ہوں۔ لوگ پاؤں تلے رونتے ہیں مجھے، میں مٹی ہوں، میری کوئی اپنی ہستی نہیں ہے، نہ میں مشک ہوں نہ عبیر ہوں۔ کہ بھئی تجھ سے خوشبو آ رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں، اس کی وجہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ میں نے کچھ دن پھولوں کے ساتھ گزارے ہیں، میں نے کچھ ٹائم پھولوں کے ساتھ گزارا ہے، ان کی وجہ سے خوشبو آ گئی۔ سمجھانی تھی بات، اور مٹی خوشبو کے ساتھ رکھو، اس میں آ جاتی ہے۔ تم اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو گے تو کچھ تو اثر آئے گا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ دنیا بدل جاتی ہے۔ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، کھوٹے سکے سرے بازار بھی چل جاتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے، اچھی صحبت ہو تو ایمان کے بغیر عمل صالح عبادت بنتا نہیں، اور دنیا کی رغبت جس میں آ جائے پھر اس کو اچھا کام کرنے میں مزہ نہیں آتا۔ اس کی سوچ ہی دنیا کی ہے ساری، وہ لگا ہوا ہے دنیا دنیا دنیا، ہر وقت دنیا، تو پھر کچھ بھی اس کے پاس نہیں رہتا۔